سیما کا کیس اتنا بڑھ چکا ہے کہ آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ یہ جو عورت ہے پہلے نیپال گئی بغیر پاسپورٹ کے یا بغیر ویزے کے، نیپال میں کیسے پہنچی؟ پھر نیپال جیسے ملک سے انڈیا جیسے ملک میں وہ جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے انڈیا کا خفیہ ہاتھ ہے۔ میرا مشورہ اس سیما کو یہ ہے قطعی طور کے اوپر پاکستان میں نہ آئے۔ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئے، انڈین لوگ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں وہ خاتون واپس آئے، آپ کہہ رہے ہیں واپس نہیں، اسے مار دیا جائے گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا غلط چہرہ دکھا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ پاکستان سے ایک خاتون انڈیا چلے جاتی ہے اور وہاں جا کے شادی کر لیتی ہے جس کا نام سیما ہے، اور اپنے ہمراہ وہ اپنے 3 بچے بھی لے جاتی ہے اور وہاں جا کے ایک ہندو سے شادی کر لیتی ہے جس سے اس کی ملاقات پب جی گیم پر ہوتی ہے۔ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اس سے یہی ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے، اگر پاکستان آتی ہے تو اسے مار دیا جائے گا۔ کیا باتیں ہیں، کیا ان کو مفتی صاحب سے ساری بات جانتے ہیں؟ السلام علیکم۔ مسئلہ میرے بیٹے، اگر ہم حقائق کو دیکھتے ہوئے بات کریں گے نا تو ہر چیز کو سمجھنا آسان ہے۔ پاکستان ہو انڈیا ہو، دونوں ممالک اپنی سیکورٹی اور اداروں کے حوالے سے ان کی جو باؤنڈریز ہیں، ان کی جو حدود ہیں، ان کے بارے میں کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انڈیا کا شخص اس طرح پاکستان میں داخل ہو جائے بغیر پاسپورٹ کے اور بغیر ویزے کے، اور خاص طور پہ محترمہ ہو اور اس کے ساتھ 3 بچے ہوں۔ اب یہ جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب پاکستانی ہے، یقیناً پاکستانی ہے۔ اس کی گفتگو آپ سنیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ صوبہ سندھ سے اس کا تعلق ہے اور وہ پاکستانی ہے۔ اب یہ جو عورت ہے پہلے نیپال گئی بغیر پاسپورٹ کے یا بغیر ویزے کے، نیپال میں کیسے پہنچی؟ غریب گھر سے اس کا تعلق ہے۔ کہاں جناب وہ بائی ایئر گئی ہے؟ یقیناً بائی ایئر گئی ہوگی۔ ٹکٹنگ اس نے کیسے لی؟ کس طریقے پہ اس کے پیسوں کا انتظام کیا گیا؟ پھر نیپال جیسے ملک سے انڈیا جیسے ملک میں وہ جا رہی ہے۔ کیا وہ بائی سی گئی ہے، بحری جہاز کے ذریعے گئی ہے، بائی شپ گئی ہے، بائی ایئر گئی ہے؟ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے انڈیا کا کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ خفیہ ہے۔ میں اس کا نام نہیں لیتا، بہرحال یہی کہتا ہوں کہ انڈیا کا ایک کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ ہے، خفیہ ہاتھ ہے اس کے پیچھے۔ شرارت کے ساتھ اس کو جناب وہاں منتقل کیا گیا ہے، اور پھر اس کو ایشو بنا کر آج بھی اس عورت سے پوچھا جائے کہ تو اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے، اپنے اسلام کو سامنے رکھ کے، پاکستانیت کے حوالے سے اور اپنے عقیدے کے حوالے سے بتا کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا تمہاری مرضی سے کھیلا جا رہا ہے کہ یا تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے سندھ کا علاقہ ہو اور بہت سارے علاقے ہوں، اس میں جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ بچی جو ہم تمہارا نکاح یا تمہاری شادی فلاں سے کر رہے ہیں، کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ کیا تمہاری جناب اس بارے کے اندر، اس رشتے کے اوپر تم مطمئن ہو؟ ہاں، گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں اپنے قبیلے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، اپنی فیملی کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے ایک عورت بیچاری کو جبری طور کے اوپر اس کی اجازت اور پسندیدگی کے بغیر ایک آدمی سے شادی کر لی جاتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ آج کل آپ بات کریں، انڈین چینلز پہ بھی آپ نے انٹرویو دی اور بات کی کہ وہ واپس نہ آئے، پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئے، انڈین لوگ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں وہ خاتون واپس آئے، آپ کہہ رہے ہیں واپس نہیں، اسے مار دیا جائے گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا غلط چہرہ دکھا رہے ہیں، متشدد دکھا رہے ہیں آپ مسلمانوں کو؟ بڑی اعلیٰ بات کی آپ نے۔ اس وقت اسلام کی اور ہندو کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ بات علاقائی ہے۔ میرا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کے کچھ اپنے علاقائی معاملات ہیں، ان کا ایک خاص قسم کا جرگہ سسٹم ہے، ان کا ایک اپنا نظام ہے۔ جس صوبے سے بیچاری یہ تعلق رکھتی ہے وہاں ونی منی آپ نے سنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اس عورت کے آنے کے بعد اس بات کے علاوہ کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام تو ہمیشہ امن کا دین ہے، میرا ایمان ہو، میرا اسلام ہو، یہ سلامتی اور امن کے دین ہے۔ لیکن وہاں جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، تو میں قبیلے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، جس صوبے سے اس کا تعلق ہے، میرا مشورہ اس سیما کو یہ ہے کہ خدا را اپنے اسلام کی حفاظت کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اور قطعی طور کے اوپر پاکستان میں نہ آئے۔ مفتی صاحب، وہ کیسے دین کی حفاظت کرے؟ وہ پہلے اسلام چھوڑ چکی ہیں، وہ تو ہندو ہو گئی ہیں۔ خود انڈیا کے اندر بھی 22 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دین اور دھرم اور چیز ہے، بے حسی، بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی ایک اور چیز ہے۔ اس نے یقیناً
سب سے مقدس ترین چیز کون ہے؟ انسان کا دین، انسان کا دھرم۔ جو بد نصیب اپنے سب سے زیادہ قیمتی نعمت کو بھول کر اس نے ایک اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ میں جب انڈیا میں آ گئی ہوں، بھارت میں آ گئی ہوں، تو وہاں کا جو بڑا دین ہے، دھرم ہے، وہ ہندو ہے، تو میں ہندو ہو جاؤں، میرا خیال میں اس جیسی اور بے شرمی اور بے حیائی اور اس جیسا بہانہ کردار میرا خیال ہے اس زمانے کے اندر کوئی مسلمان نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اس نے اپنی سب سے قیمتی ترین نعمت کو قربان کر دیا ہے ایک ہندو کے پیچھے، تو آج بھی مجھے اسے یہی مشورہ ہے کہ تم انڈیا میں رہو لیکن خدا را وہاں کے کسی مسلمان سے رابطہ کرو، کسی عالم سے رابطہ کرو، اپنے دین کی طرف واپس آؤ۔ اس طریقے کے اوپر تمہارا جو مستقبل ہے، جس کو تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں جس ملک میں پہنچ گئی ہوں اس ملک کا دین اور دھرم چونکہ جناب کیا ہے، ہندو مت ہے، اس لیے میں ہندو بن جاؤں، یہ انتہائی تمہارا احمقانہ، بہیمانہ اور انتہائی نامعقول تمہارا فیصلہ ہے۔ میری دو باتیں آپ کو ہیں اس سیما کے لیے، ایک تو فوری طور پر اسلام کی طرف واپس آئے، اور دوسرا آپ پاکستان میں نہ آئے، نیپال میں رہے یا انڈیا میں رہے۔ مفتی صاحب ایک بات بتائیں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ مرتد ہو چکی ہے، مرتد کو پھانسی دی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، جو بھی اسلامک فتویٰ ہے، آپ بتائیں کہ کیا مرتد کے بعد پھر پھانسی دی جاتی ہے، پاکستان آ جاتی ہے، وہ تو مرتد ہے، تو اس کے ساتھ پاکستانی کیا سلوک کیا کریں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک خوش نصیب مسلمان تھا، اس کے اوپر بد نصیبی کا غلبہ ہوا، وہ ہو گیا جناب ہندو، ٹھیک ہے۔ اب میرا اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسے فوراً جناب مرتد کہہ کے واجب القتل کر دو، اس کو یہ کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر وہ ہندو ہوئی ہے، علماء اسلام کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس سے پوچھے کہ تو نے اسلام جیسی نعمت کو چھوڑ کر ہندو مت کو قبول کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ وجہ یہ بتاتی ہے کہ جی میری جو شادی ہوئی تھی ایک مسلمان کے ساتھ، وہ میری اجازت کے بغیر ہوئی، انہوں نے جبرن کی، مجھے خامد نے اسلامی پیار نہیں دیا، میرے والدین نے میرے ساتھ اسلامی محبت نہیں رکھی، میرے گھر کے اندر جو ماحول تھا اس کے اندر بڑا جبر تھا اور بڑا ظلم تھا۔ اب اسلامی ریاست کے علماء مفتی عبدالقوی پر لازم ہے کہ اس کے ان تمام چیزیں جو اگر حقائق کی بنیاد پر ہیں تو میں اس کو وہ ریلیف دوں جو وہ ریلیف چاہتی ہے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ یہ میری شادی جو ہے میری مرضی کی بغیر ہوئی ہے، تو خلوع کی بنیاد پر، تنسیق کی بنیاد پر مفتی عبدالقوی اپنی اسلامی عدالت کے ذریعے اس خامد سے اس کی جان چھڑائے، پھر ایک مسلمان جس کو وہ پسند کرتی ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے۔ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی طرف واپس نہ آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام کی وجہ سے نہیں، ایمان کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے نہیں، ان کا جو اپنا قبائلی سسٹم ہے اس کی وجہ سے۔ اگر وہ واپس آ جاتی ہے، اسلام قبول بھی کر لیتی ہے، مسجد کے اندر داخل بھی ہو جاتی ہے، سجدہ ریز بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ ایک نام نہاد غیرت کی بنیاد پر یقیناً ان کے خاندان کا کوئی نوجوان مشتعل ہو کے اس کے ساتھ جو کچھ کرے گا، وہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ پاکستان کے اندر غیرت کے نام پہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آخر میں مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ جو ایپلیکیشنز ہیں، گیمیں ہیں، کبھی لوڈو میں انڈیا سے پاکستان میں لڑکی آ جاتی ہے، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں پب جی گیم میں پاکستان سے انڈیا لڑکی چلے جاتی ہے، یہ گیموں کا کیا سین ہے؟ ان گیموں کو بند نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اسلام گیم کی کرنے کی انکار نہیں کرتا۔ حضور کے زمانے کے اندر بھی جناب وہ نیزہ بازی ہوتی تھی، گھوڑا بازی ہوتی تھی، اور فلاں ہوتا تھا اور فلاں ہوتا تھا، حتیٰ کہ یہ شطرنج کا جو کھیل ہے یہ تو بہت پرانا ہے، اور اگر کہا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شطرنج اگر اس لیے کھیلتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر ایک لحاظ سے ذرا تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامی اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوں۔ ہاں، گیم اس وقت حرام ہو جاتی ہے جب اس کے اندر جوا آئے۔ اگر انڈیا کی خواتین پاکستان میں آتی ہیں، پاکستان کی خواتین انڈیا میں جاتی ہیں، تو مسئلہ صرف محرم اور غیر محرم کا ہوگا، وگرنہ گیم کھیلنے کے حوالے سے کسی ملک کی طرف جانا، کسی ملک کی طرف آنا اسلام اس سے نہیں روکتا۔ سیما جو کہ پاکستان سے انڈیا جاتی ہے، سندھ کے علاقے میں رہتی تھی ایک قبائل میں، مسئلہ یہ تھا کہ اسے ہندو لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے پب جی کی وجہ سے، اور اپنے 3 بچوں کے سمیت ہمراہ وہ
چلے جاتی ہے، انڈیا چلے جاتی ہے، وہاں جا کے وہ ہندو مذہب کو اپنا لیتی ہے. مفتی عبدالقوی صاحب جنہوں نے 3 نیوز چینلز میں انڈیا پہ یہ فتویٰ دیا، یہ بات کہی ہے کہ میری اسے تنبیہ ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے، اگر پاکستان آئے گی تو اسے مار دیا جائے گا. تو یہ مفتی عبدالقوی صاحب کی جو باتیں تھیں ساری آپ کے سامنے رکھی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.